السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم کربلا معلیٰ میں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آپ کے ساتھ مخاطب ہیں۔ دعا ہے خداوند متعال آپ کو جلد کربلا معلیٰ میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم کربلا معلیٰ سے آپ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، آئیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا معلیٰ میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کی اختتام کی آہستہ آہستہ انتظار ہے، اور انتظار کیا ہے بلکہ رمضان العظیم کے ختم ہونے کا ارمان بھی ہے کہ تقریباً یا تو کل عید ہو جائے گی یا کل 30واں روزہ ہوگا، لیکن امکان قوی یہی شمار کیا جاتا ہے کل عید ہوگی، لہٰذا مسلمانوں کے ہاں عید ہوگی، اور مومنین انشاءاللہ سب مل کر اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت بھی پڑھیں گے اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے، اور یہ ذکر ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہماری فطرتوں کا حصہ ہے۔ جب تک ہیں علی علی کریں گے، حسین حسین کریں گے، اور ہم دنیا میں نہیں رہیں گے تب بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہماری فاتحہ ہمارے ایصال کے لیے کیا جاتا رہے گا۔ امید ہے خداوند متعال ہم سے یہ ذکر کی سعادت سلب نہیں کرے گا، اور اہل بیت علیہ السلام سے دعا ہے، التجا ہے، استدعا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری فرمائیں گے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے والوں میں شمار رکھے گا۔ رمضان کی آخر ہے، شب عید الفطر ہو یا اور اگر ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی ہمارے لیے شب کے اندر شب بیداری ہے، جس کے اندر ذکر اہل بیت، اللہ کا ذکر اور تمام اذکار جو کہ مفاتیح اور مختلف تحفۃ العوام وغیرہ میں درج ہیں انہیں انجام دیا جاتا رہے گا۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں منقبت خان سید علی میثم نقوی صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد جناب علی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، آپ سنیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کرم مولا کا احسان ہے۔ چاہوں گا آپ کی آواز کو ذکر اہل بیت علیہ السلام میں زیادہ استعمال کیا جائے۔ آئیے بسم اللہ کیجئے، مولا کا ذکر فرمائیے۔
مولا علیہ السلام کی شان میں ایک ربائی پیش کرتا ہوں. بلند ترین صلوات. اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و علی وآل محمد. محمد وعجل فرجہم. ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد. ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد. واہ واہ. ہم نے تو بچپنے میں کہا یا علی مدد. واہ واہ. ہم نے تو بچپنے میں کہا یا علی مدد. محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. واہ واہ. ماؤں کے دودھ سے ہی پیا یا علی مدد. ماشاء اللہ. اور ایک کلام رحمان علیہ السلام کی شان میں عرض کرتا ہوں بلند ترین صلوات. اللہم اللہم صلی صلی علی محمد علی وآل محمد. محمد. آپ بھی میرے ساتھ تمام لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے ساتھ یہ کلام ضرور پڑھیں. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے. نظروں کو میری آئی کے دیدار بنا دے. پردہ جو پڑا ہے میری آنکھوں سے ہٹا دے. ہادی یہ زمان کا رخ پرنور دکھا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. ہر ایک نشان کفر و ضلالت کا مٹا دوں. ہر آہ پہ ایک دیپ صداقت کا جلا دوں. اس خیر عمل کی مجھے توفیق خدا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی. حاصل مجھے ہو جائے یہ اعزاز دوامی. ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے. اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے. شبیر کے انصار میں شامل
وہ میرا نام جو حر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا انجام خاک قدم حضرت شبیر بنا دے اللہ مجھے سے ملا دے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ بہت اچھی آواز کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے آپ نے مولا کو یاد کیا۔ یقیناً عید کا دن ہو، مولا کی یاد نہ ہو تو یقیناً ہم لوگ کسی بھی طریقے سے خوشحال نہیں ہو سکتے۔ ہماری حقیقی خوشی قرب اہل بیت، قرب خدا، قرب ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے، معرفت دین و معرفت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اسی اعتبار سے حجت خدا کا ذکر یقیناً عید کی آمد ہو ضروری ہے، کیونکہ ہماری حقیقی عید مولا کا ظہور ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی مرضی آئے خوشیاں آ جائیں وہ ہمارے خوشیوں کا حقیقت یا خوشیوں کی حقیقت یا خوشیوں کی بقا و دوام نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی حجت خدا کا ظہور دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ منقبت خان سید واصف علی کاظمی صاحب لاہور سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی علیہ السلام کی مدد۔ میرا بھائی چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے۔ جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام برادران کے لیے خصوصی دعا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں انتہائی مشکور ہوں سید جوید الحسن رضوی کا، جنہوں نے مجھے مولا کی بارگاہ میں ڈیوٹی پیش کرنے کا موقع دیا۔ مولا علی علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ مل کے درود پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم مدح علی میں گھر پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، ہم مدح علی میں گھر پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں، شاہد ہے ادائے نظم بھی ہم ہیں علی کے دیوانے، شاہد ہے ادائے نظم بھی ہم ہیں علی کے دیوانے، جس پیڑ پہ سولی چڑھنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں۔ شعر قابل غور۔ بسم اللہ۔ پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، پیشانی حر پر یہ کہہ کر رومال کو باندھا سرور نے، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، جنت بھی فدا ہو جائے گی ہم ایسی نشانی دیتے ہیں۔ اور آخر عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا، عباس
عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کر بتلایا میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں میں بہتا ہوں عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں مدح علی میں دھار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سدا آباد رہیں، شاد رہیں. بہت شکریہ. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. آئندہ بھی آپ سب دوستوں سے امید کروں گا کہ ہماری محفل میں شرکت فرما کے ہماری محفل کی نورانیت میں اضافے کا سبب بنیں گے. جو دوستان ہماری محفل میں آ چکے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مرتبہ ہی ہم نے انہیں دعوت کی ہے. انشاءاللہ سٹارٹنگ ہے، آہستہ 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 بار بار آپ کو جہاں تک مولا نے توفیق دی ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے. فعلاً کافی سارے دوستان ہیں جن کا تقاضا ہے انہیں دوبارہ بھی موقع دیا جائے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیے گا. نوحہ و منقبت خان سید شجاع عباس زیدی صاحب لکھنؤ سے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامت رہیے جناب علی. چاہوں گا آپ کے وقت کو زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہم السلام میں استعمال کیا جائے. بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں امام حسین علیہ السلام اور ٹی وی کا میں بہت شکر گزار ہوں. شکریہ. اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں امام حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. سماعت فرمائیے. سلامت اجازت ہے؟ عنایت ہو. اجازت ہے جناب؟ عنایت ہو. بسم اللہ کیجئے جناب علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمنا تمنا علی ہے آپ سرکار وفا غازی. واہ. تمنا علی ہے آپ سرکار وفا غازی خدا کے شیر کے ہیں شیر سرکار وفا غازی. تمنا علی ہے آپ سرکار وفا غازی. زمین پر کھینچ کے یہ خط بتایا میرے مولا نے. زمین پر کھینچ کے خط یہ بتایا میرے مولا نے. اگر اس سمت آؤ گے تو لائے گا قضا غازی. اگر اس سمت آؤ گے تو لائے گا قضا غازی. اجازت جنگ کی میدان میں گرچہ آپ کو ملتی. اجازت جنگ کی میدان میں گرچہ آپ کو ملتی. زمانہ دیکھتا جوہر علی کی جنگ کا غازی. زمانہ دیکھتا جوہر علی کی جنگ کا غازی. روانی یہ نہر خود چل کے آتی خیمے تک. روانی یہ نہر خود چل کے آتی خیمے شہ تک. اشارہ انگلی کا پاتا اگر دریا تیرا غازی. اشارہ انگلی کا پاتا اگر دریا تیرا غازی. دیکھیں گے بسم اللہ. شام کی فوجوں میں جب سے یہ خبر پھیلی ہے ہلچل. شام کی فوجوں میں جب سے
یہ خبر پہلی اڑانے سر ہمارے آ رہا ہے سورما غازی اڑانے سر ہمارے آ رہا ہے سورما غازی. اور یہ شعر خاص طور سے تمام سامعین جو اس وقت سن رہے ہیں سماعت فرمائیں. بسم اللہ. کہ فضیلت میں اضافہ ہو رہی ہوتا گیا جس دم فضیلت میں اضافہ ہو رہی ہوتا گیا جس دم جناب سیدہ نے آپ کو بیٹا کہا غازی جناب سیدہ نے آپ کو بیٹا کہا غازی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. غضب کی دھوپ میں محشر کی وہ کس کو پکاریں گے غضب کی دھوپ میں محشر کی وہ کس کو پکاریں گے ہمارے سر پہ ہوگا آپ کا پرچم گلا غازی ہمارے سر پہ ہوگا آپ کا پرچم گلا غازی. اور چلا آیا ہوں تیرے در پہ اپنے ہاتھ پھیلائے چلا آیا ہوں تیرے در پہ اپنے ہاتھ پھیلائے کٹے ہاتھوں سے پلٹا دو میری قسمت ذرا غازی کٹے ہاتھوں سے پلٹا دو میری قسمت ذرا غازی. اور یہ مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے. کہ شجاعت پر یہ بھی کرم ہے خاص کا شجاعت پر یہ بھی کرم ہے خاص خالق کا تمہاری مدح پانی کا شرف اس کو ملا غازی تمہاری مدح پانی کا شرف اس کو ملا غازی. تمنا علی ہے آپ سرکار وفا غازی خدا کی شیر کے ہیں شیر مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں شاد رہیں. یقیناً آپ نے بہت اچھے اشعار لکھے بہت پیارے محبت کے انداز میں پڑھا. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دعا گو ہوں جلد کربلائے معلیٰ میں صحت و عافیت کے ساتھ اپنے خانوادے کے ساتھ آنے کی توفیق ہو تاکہ آپ ذکر اہل بیت علیہم السلام اپنا لکھا کلام مولا کی بارگاہ میں اپنی طاہر و پاکیزہ زبان کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ادا فرما سکیں. سدا آباد رہیں شاد رہیں. بہت شکریہ آپ کی شمولیت کا. آئندہ بھی امید کروں گا اسی طریقے سے لکھتے رہیں اور مولا کی راہ میں پڑھتے رہیے گا. ذاکر اہل بیت علیہم السلام نکی عمران اون صاحب چکوال سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. جی مشکل کشا علی علیہ السلام. جناب ذاکر صاحب چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل میں نورانیت پیدا کیجیے. بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی میں منقبت سرکار وفا کی شان میں پڑھنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. در عباس پہ در عباس پہ جو سر کو جھکایا میں نے در عباس پہ جو سر کو جھکایا میں نے خود کو پھر فرش نہیں عرش پہ
میں نے در عباس پہ اور میں حق نے سدرا کی بلندی کو چھوا میرے ادراک نے سدرا کی بلندی کو چھوا تب قلم مدحت تب قلم مدحت غازی میں چلایا میں نے در عباس پہ اور میری مٹی میں کہیں خاک شفا شامل ہے میری مٹی میں کہیں خاک شفا شامل ہے روز عاشور روز عاشور تبھی خون بہایا میں نے در عباس پہ اور مکتب پیش بسم اللہ مجھ کو خود بیتے پیمبر نے دعا دی راکب مجھ کو خود بیتے پیمبر نے دعا دی راکب ماتم شاہ میں ماتم شاہ میں جب ہاتھ اٹھایا میں نے در عباس پہ سدا آباد رہیں شاد رہیں مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی طرح خدمت کرتے رہیں جو ساتھی پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے سب کے الحق میں دعا ہے کہ خداوند متعال آپ سب کو جلد از جلد کربلائے مولا آ کر بارگاہ اہل بیت علیہ السلام بارگاہ مولا عباس علیہ السلام بارگاہ مولا امام حسین علیہ السلام میں آ کر نذرانہ عقیدت بے نفس نفیس ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے یقیناً ہماری حسرت ہے اور چاہت بھی ہے کہ ہم ذکر اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں ان کے دربار میں ان کے روضہ اطہر کے نزدیک کھڑے ہو کے ادا کریں اور ہمیں کسی کو دکھانا نہیں ہوتا یہ ہمارے دل کی ٹھنڈک یہی ہے کہ ہم مولا کی بارگاہ میں ان کا ذکر کریں گو کہ حق یعنی بے حق عتم یعنی اعلیٰ درجے پہ اوج کمال کا ذکر جو اہل بیت علیہ السلام کی شایان شان ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم کوشش ضرور کرتے رہتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام عباس حیدری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی مدد کرم ہے مولا کا احسان ہے آپ مولا کا ذکر کرنا چاہ رہے تھے بسم اللہ کیجئے آواز کم آ رہی ہے قبلہ آپ کی آواز اب ٹھیک ہے آواز اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے بشر کو کیسے ولا کا سفر سمجھ آئے خدا کی ذات کا کار ہنر سمجھ آئے بشر کو کیسے ولا کا سفر سمجھ آئے نہ اپنے ذہن پہ یوں زور ڈال اے نور علی 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 نہیں رہتا اگر سمجھ آئے علی علی نہیں رہتا
سمجھ آئے کہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں. علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے، جنتیں اور ہیں کربلا اور ہے. دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، دوسرا کوئی شبیر کیسے، دوسرا کوئی شبیر کیسے ملے، کیا خدا کے علاوہ خدا اور ہے. شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے. میں ہوں بیمار جانے دے کر وہ بلا، میں ہوں بیمار جانے دے کر وہ بلا، اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے، اے طبیب اس مرض کی دوا اور ہے. دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا، دوسروں سے علی کا تقابل ہی کیا، حادثے اور ہیں معجزہ اور ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. سدا آباد رہیں، شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. جو ساتھی پڑھنے کے شوقین ہیں، جو محبت رکھتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ میں اپنی آواز پہنچائیں، میں ان سے عرض کروں گا اپنے نام لکھوا دیا کیجئے. اپنا نمبر آپ کا آ جاتا ہے، آپ واٹس ایپ پہ میسیج کر دیا کیجئے تاکہ آپ کو باقاعدہ طور پر باری دی جا سکے، باقاعدہ طور پر آپ کو دعوت دیا جا سکے تاکہ مزید مناسب تر آپ کو وقت مہیا کیا جا سکے. سدا آباد رہیں، سدا خلوص کے ساتھ پڑھتے رہیں، سدا اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرتے رہیں. اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا ویسے تو ایک ظاہری بات ہے، ایک عطا ہی ہو سکتی ہے. دوسرا نجابت فطری اور نجابت نسلی بھی ہونا ضروری ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے ایک ہمت اور حوصلہ بھی چاہیے ہوتا ہے. جب آپ کو یقین ہو گیا کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنا عبادت ہے تو اس میں پنہان ہو جانا، چھپ جانا، اپنے آپ کو گمنامی میں ڈال دینا شاید ذات کے لیے تو اچھا ہو، لیکن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوشش کریں کہ آپ ہمت حوصلے کے ساتھ اپنے آپ کو آشنا کرائیے. صفدر عباس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب علی بسم اللہ کیجئے. مولا کی بارگاہ میں آپ، مولا علی علیہ السلام مدد. سدا آباد رہیں. مولا کی بارگاہ میں آپ زیارت پیش کرنا چاہتے ہیں، بسم اللہ. جی سر بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا، آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. نام لیتے ہیں ادب سے انبیاء عباس کا. آسماں والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. ماشاءاللہ. کوئی پتہ ہل نہیں
सकता इजाजत के बगैर कोई पता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का और मिला बेशीर से नजरे मिलाता से तरह और मिला बेशीर से नजरे मिलाता किस तरह आंखें थी असगर की लेकिन रो था अब्बास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का। सलामत रहे मौला, आपकी आवाज़ में मज़ीद तासीर अता फ़रमाएँ। इस्तदा करूँगा आइंदा भी शरीक होते रहिएगा और अगर मुमकिन हो तो अपना नाम लिखवा दीजिए आइंदा भी आपको बाकायदा तौर पर, ताकि मदऊ किया जा सके और आप ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम एक दावत के साथ भी पढ़ सकें। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फ़रमाए। हकीकत तो यही है, जो भी जिस तरीके से भी पढ़ता है इखलास के साथ ही पढ़ता है। इखलास के अंदाज़ हैं, इखलास के तरीक़े हैं। किसी अंदाज़ को हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़ाती रिया के लिए पढ़ रहा है या ज़्याती रिया के लिए। अगर कोई फ़ोटो भेजता है तो वो भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अपना नाम लिखवाने के लिए, मुतारिफ़ कराने के लिए है। और आप लोग जो ये अपने फ़ोटोज़ भेजते हैं हमारे पास, ये लगे हुए स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं पोस्टर के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि रिया हो रही है, बल्कि आप इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़िक्र करने वाले ज़ाकिरीन की फ़ौज में इजाफ़े को दिखाते हैं कि दुनिया में ज़िक्र करने वाले कम नहीं है। और ये चीज़ मैं नहीं समझता कि आप लोगों की तरफ रिया शुमार होती है या कोई ऐसा कोई इम्प्रेशन दिया जाए कि मसलन ये शख्स अपने आप की खुदनुमाई करना चाहता है। नहीं, आप अपनी नीयत के ऊपर ख़ुद ध्यान दीजिए। जो ज़िक्र कर रहा है उसे चाहिए कि ज़ाकिरीन का नाम रोशन करे और ज़ाकिरीन को मुतारिफ़ कराइए, ताकि पता चले दुनिया के अंदर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने वालों की कमी नहीं है। हर शख्स चाहता है ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने वाला हो जाए, और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ही वो ज़िक्र है जो दुनिया के अंदर यगानगत का सबब है, आखिरत के अंदर नजात का सबब है, और दुनिया और आखिरत के अंदर हिदायत और सिरात मुस्तकीम पर ले जाने का सबब है। लिहाजा हम लोग ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करना इबादत समझते हैं, और ये हमारा समझना हमारी समझ और बूझ के मुताबिक नहीं, बल्कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़िक्र अलीन इबादा, और जो अली सिफ़ात होंगे वो सब सिफ़ात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के तहत उनका ज़िक्र करना भी इबादत है। चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करना इबादत है, क्योंकि ये ज़िक्र कभी गुमराह नहीं होने देता, ये ज़िक्र कभी भी हमें भटकने नहीं देता, और ये ज़िक्र उस ज़िक्र की तरफ लेकर जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, और ये ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत का ज़रिया है। और अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत हासिल करनी हो तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बाब यानी बाबुल इल्म और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शहर यानी मदीनतुल इल्म का दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी है, ताकि आप लोग जितनी वाबस्तगी बाब इल्म और मदीने इल्म से पैदा करेंगे, हकीकत इल्म, नतीजा इल्म, मुंतहाए इल्म यानी तौहीद तक पहुँचने के रास्ते आपके लिए आसान हो जाएंगे। जब हम इन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे तो हमारी फ़िक्र और अमल के अंदर आ जाएगा कि इन जैसा कोई नहीं हो सकता, तो उस जैसा कोई किस तरह से हो सकता है। वो ज़ाते वहदहू ला शरीक किसी जैसा नहीं हो सकता, वो जिस जैसा हो सकता है वो अपने जैसा ही हो सकता है, कोई उस जैसा नहीं हो सकता। हर किसी ने ख्वाहिश की है कि उसके किए हुए अम्र के मुताबिक हम अमल करें ताकि उसका कुर्ब हासिल कर सकें। उसका कुर्ब बदनी नहीं है, बल्कि उसका कुर्ब उसकी अमर और उसके चाहत, वो उसकी चाहत वो वाली नहीं है जो हमारी चाहत होती है, बल्कि वो चाहत जो हमारी बख्शिश, हमारी नजात और हमारी हिदायत की तरफ लेकर जाती है। ये अल्लाह की चाहत है कि हम लोग गुमराह ना हो जाएं, भटक ना जाएं, जहन्नुमी ना हो जाएं, किसी का हक खाने वाले ना हो जाएं।
اور ویسے بھی شب عید آ رہی ہے، تو اس میں عید کے اندر ایک سب سے بڑا عمل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ لوگ قرب و بعید سے کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت آپ کو بار بار نصیب ہوتی رہے۔ میں بھی دعا گو ہوں کہ خداوند متعال آپ کو یہ زیارت بار بار نصیب فرمائے، اور یہ زیارت آپ لوگ عید نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اور یہ زیارت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل بھی ہے جو کہ عید فطر کا ہے کہ غریبوں کا حق ہمارے اوپر نہ رہ جائے، اس لیے روزوں کی قبولیت کی شرط فطرانہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمیں فطرہ ادا کرنا چاہیے، اغلب غذا کے مطابق جو غذا غالب ہے اس کے حساب سے آپ کو حساب لگا کے 3 یا 3.5 کلو کے حساب سے احتیاطاً آپ لوگ اپنا فطرہ ادا کریں گے تاکہ حقدار تک اس کا حق مل جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے دیے فطرے سے کسی کے گھر کی ہنڈیا، گھر کا چولہا جل جائے اور وہ آپ کو دعا دے۔ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ویسے بھی ہم لوگوں کو یہ بات عطا کرتا ہے، عنایت کرتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہمیں غریبوں کی داد رسی کرنی چاہیے، اور عید کا دن ہر جس گھر کے اندر جو پریشانی ہو، اگر آپ کے ہمسائے ہیں تو پریشانیاں بانٹ لینی چاہیے۔ کسی کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہو تو ہمیں اس کے گھر کے اندر ڈھارس بن کے پہنچنا چاہیے۔ کسی کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ اور حقیقت عید کیا ہے؟ معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عید کیا ہے، تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقت عید یہ ہے جس دن انسان گناہ نہ کرے، جس دن انسان معصیت خدا نہ کرے، معصیت اللہ نہ کرے، عصیان نہ کرے، انسان کا وہ دن عید ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہری طور پر عید الفطر ہو، ہم گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہوں تو یہ ہماری عید نہیں بلکہ ہمارے لیے جہنم کا ایندھن مزید تیار کرنے کا سبب ہے، اور جہنم کے ایندھن بننے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ معرفت اہل بیت علیہ السلام حاصل کریں۔ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ آج کے دن ہمیں چاہیے کہ معرفت امام زمان علیہ السلام کی طرف پیش قدمی کریں، معرفت کی محفل مہیا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے امام زندہ ہیں۔ ہماری عید اس وقت ہوگی جب ہمارے امام اس دنیا میں ظاہری طور پر اپنی حکومت کا پرچم لہرائیں گے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔